اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے اور توقیفی اعتبار سے چھٹے نمبر پر، ٹھیک ہے، جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب ہے اس میں چھٹی صورت ہے، اور نزول کے اعتبار سے 55ویں صورت مکہ میں نازل ہوئی۔ البتہ اس کی جو بعض آیات ہیں اس کے بارے میں مفسرین کی رائے یہی ہے کہ یہ جو ہے نا مدنی ہے، کیونکہ 6 آیات ہیں اس کی، ورنہ اکثر جو یہ صورت ہے وہ مکہ میں ہی نازل ہوئی۔ 165 آیات اور 20 اس کے جو ہے نا وہ رکوع، اور بعض روایات میں ہے کہ اس شان کے ساتھ نازل ہوئی کہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ پوری صورت ایک ہی مرتبہ نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز اس صورت کی اہمیت کو جو ہے نا ظاہر کر، ٹھیک ہے۔ باقی یہ صورت جیسے گزشتہ صورت میں زیادہ تر جو خطاب تھا وہ صورت آل عمران کے اندر بھی، سورہ بقرہ کے اندر بھی، اور اسی طرح صورت نساء مائدہ کے اندر بھی، وہ زیادہ تر خطاب جو تھا نا وہ اہل کتاب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو زیادہ تر خطاب ہوگا وہ مشرکین کے ساتھ، انہی کے مناسب جو ہے نا پھر جوابات اور جو محکمات ہیں شریعت کے ان کو ذکر کیا گیا۔ تو اس میں اس صورت کے جو زیادہ تر مضامین ہیں وہ اس میں عقائد کا اس بات ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر عقائد میں سر فہرست جو ہے نا عقیدہ توحید ہے، رسالت ہے، پھر اسی طرح اس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ آئے گا، اور قیامت کا ذکر ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے فرمایا کہ یہ صورت جو ہے نا توحید کے تمام اصولوں پر جو ہے نا مشتمل ہے، ٹھیک ہے، توحید۔ اسی طرح بعض علماء کا فرمانا ہے کہ اکثر جو عقائد کا اس بات ہے وہ اسی صورت سے علماء نے کی، ٹھیک ہے۔ جو مختلف عقائد ہیں اسلام کے ان کا اس بات وہ اکثر اسی صورت کی آیات سے، اور اس کا آغاز جو ہے نا وہ بھی سورہ فاتحہ کی طرح الحمدللہ سے، اور ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ ہے، اسی طرح جو ہے یہ سورۃ انعام ہے، سورۃ الکہف ہے، سورہ صبا ہے، اور فاطر۔ تو یہ 5 صورتیں ہیں جو الحمد سے شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ فاتحہ میں جس حمد کا ذکر ہے وہ عام، اور باقی صورتوں میں جو الحمد کا ذکر ہے وہ خاص، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی ایک پہلو کو لے کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، خلق السماوات والارض، کہ جس نے بنایا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر آسمان جو ہے نا اپنی حیت میں جدا جدا ہے، اس مناسبت سے جو ہے نا جمع کا صیغہ لائے گا، اور جو البتہ زمینیں ہیں وہ اپنی حیت کے اعتبار سے جدا نہیں، اس لیے اس کو مفرد ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائی اندھیریاں اور نور، روشنی، اس سے مراد جو ہے نا سیدھا راستہ۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود پھر وہ لوگ جو کافر ہیں اپنے پروردگار کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ یعدلون یعنی دوسری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من طین، وہی ذات ہے جس نے تم کو بنایا مٹی سے، ثم قضى اجلا، پھر مقرر کی ایک مدت، ٹھیک ہے، یعنی انسانی عمر کی، انسانی حیات کی ایک مدت مقرر کی۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اور اسی طرح جو ہے نا ہر چیز
واجل مسمن، مقرر کی ہوئی مدت اسی کے علم میں ہے، ثم انتم تمترون، پھر تم کیوں، ثم انتم تمترون، پھر تم کیا کرنے لگے، شک کرنے لگے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی ذات ہے اللہ، فی السماوات والارض، آسمانوں میں ہے، وفی الارض، زمین میں، یعنی ہر جگہ جو ہے نا موجود، یعلم سرکم وجہرکم، یعنی وَهُوَ اللَّهُ فِي السماوات والارض، وہی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ہی ذات ہے آسمانوں میں بھی، وفی الارض، زمین میں۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، کہ زمین و آسمان جتنے بھی لوگ ہیں سب کا معبود ایک ہی ہے، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم پوشیدہ کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے مگر یہ کہ یہ اس سے کیا کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے، منہ پھیرنے والے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے حق کو، لما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آ گئے۔ ٹھیک ہے، حق سے مراد اس کی دو تفسیر ہیں، ایک تو قرآن پاک اور ایک تفسیر اس کی ہے کہ حق سے مراد پیغمبر کی ذات، کہ جب یہ چیزیں ان کے پاس آ گئی انہوں نے جھٹلایا، فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان قریب ان کے پاس آ جائیں گی خبریں اس چیز کی، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس کا یہ استہزاء کیا کرتے، مذاق بنایا کرتے، یعنی ان چیزوں کی حقیقت ان کے سامنے آ جائے گی۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ، کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے قبل جماعتیں، من قرن، گروہ، جماعتیں، مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ ہم نے ان کو زمین میں وہ قدرت، وہ اقتدار دے رکھا تھا، ما لم نمکن لکم، جو تمہیں نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، مطلب جو قدرت، جو طاقت ہم نے ان لوگوں کو دے رکھی تھی وہ تمہیں نہیں دی۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے برسایا آسمان ان پر، ٹھیک ہے، آسمان کو چھوڑا ان پر، مدرارن، موسلا دار بارشیں، خوب بارشیں ہوئیں۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے بنایا نہریں کہ ان کے نیچے بہتی ہیں۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، لیکن ان تمام چیزوں کی جب انہوں نے قدر نہیں کی، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہلاکت بغیر کسی سبب کے نہیں تھی، تو یہ بعض سببیت کے لیے، بِذُنُوبِهِمْ ای بسبب ذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے بعد دوسری جماعتیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یہاں سے ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، مشرکین اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائشی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر ان کی فرمائش اور خواہش کے مطابق بھی معجزہ آ جائے پھر بھی یہ لوگ یقین نہیں کریں۔ اور دوسری اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جب بھی کسی قوم کو کوئی فرمائشی معجزہ دیا گیا اور اس کے بعد وہ ایمان لے کر نہیں آئے تو وہ پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی فرمائشی معجزات نہیں دیے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی یہ خصوصیت رکھی کہ اس کو یعنی اجتماعی طور پر پوری امت کو کیا نہیں کیا جائے گا، ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ البتہ آزمائشیں، مصیبتیں کسی خاص قوم پر، کسی خاص جگہ پر وہ آتی رہیں گی، اسی صورت کی اس حوالے سے آیات بھی آگے آ جائیں گی۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتارتے، ٹھیک ہے، نزلنا یعنی تدریجاً اتارتے آپ پر کوئی کتاب، فی قرطاس، صفحات میں لکھی ہوئی، فلمسوہ بایدیہم، جن کو یہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے بھی، مطلب کوئی نسخہ ہوتا جس کو یہ اپنے ہاتھوں سے لمس بھی کر لیتے، چھو بھی سکتے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تو پھر بھی کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
کہ یہ تو صریح جادو ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ اتارے گئے اس پر کوئی فرشتے، کہ کوئی فرشتہ ہم آتا ہوا دیکھتے جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ. ہاں اگر ہم فرشتے کو اتار دیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، پھر تو کیا ہو جائے گا، فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی قضی الامر کا معنی ہے کہ بات ہی ختم ہو جائے گی. ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جائے گی. یعنی اگر پھر بھی ایمان نہ لے کر آئے تو پھر کوئی مہلت نہیں رہ جائے گی. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. دوسرا یہ کہ فرشتوں کی جو حقیقت ہے وہ اور ہے، بشر کی حقیقت اور ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اتارتے فرشتہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، کہ اگر ہم اس کو بناتے فرشتہ تو ہم اس کو مرد ہی بناتے. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو پھر بھی ان پر کیا ہو جاتی، یعنی مختلط ہو جاتی وہ بات ما یلبسون جو یہ مطلب اب اشکال کرتے ہیں، شک کرتے ہیں. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو ان پر ملتبس ہو جاتی ما یلبسون، جو وہ التباس کرتے ہیں یعنی جو اشکال وغیرہ کرتے ہیں اس حوالے سے بات. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا. اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کا استہزاء کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. تو گھیر لیا بالذین سخروا اس چیز کے ساتھ، فحاق بالذین سخروا یعنی اس چیز کے سبب جو انہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان لوگوں جنہوں نے مذاق اڑایا ان میں سے، ما کانوا بہ یستہزئون اسی چیز نے جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی اسی کا وبال ان پر پڑ گیا. تو یہ ما کانوا بہ یستہزئون یہ اسی کا فاعل بن جائے خاکہ کے لیے. گھیر لیا ان لوگوں کو، یعنی اس چیز کے سبب جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جو وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، یعنی ان کے اسی عمل میں. قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے سیروا فی الارض، سارا سیرو سے امر ہے، چلو زمین میں، ثم انظروا دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ آپ سے پہلے جھٹلانے والوں کو کیا انجام ہوا. قل لمن ما فی السماوات والارض، اور کہہ دیجئے کس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں. قل للہ، کہہ دیجئے اللہ ہی کے لیے. کتب علی نفسہ الرحمہ، ٹھیک ہے. باقی یعنی پھر اللہ تعالیٰ نافرمانی کے باوجود ان کی فوری پکڑ کیوں نہیں کرتا، اس کا جواب دیا جا رہا ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کس کو، رحمت، مہربانی، کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے پر کیا ہے غالب. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کریں گے قیامت کے دن، لا ریب فیہ جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان اٹھایا وہ ایمان نہیں لاتے. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اللہ ہی کے لیے جو بھی چیز سکونت اختیار کیے ہوئے، یعنی جو بھی چیزیں رہتی ہیں فی اللیل والنہار رات اور دن میں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا جاننے والا. قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. ٹھیک ہے. اب الوہیت کی ایک دلیل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دیجئے اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض کہ اللہ تعالیٰ کے غیر کو میں دوست بنا لوں، ٹھیک ہے، مددگار بنا لوں. فاطر السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے پیدا کرنے والے آسمانوں کے اور زمین کے. وَهُوَ يُطْعِمُ یعنی انسانی حاجات میں جو چیز زیادہ ہے وہ کھانے کے حوالے سے ہی. وَهُوَ يُطْعِمُ اور وہ کھلاتے ہیں. وَلَا يُطْعَمُ ان کو کھلایا نہیں جاتا. تو یہ بھی دلیل ہے الوہیت کی.
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم ولا تکونن من المشرکین، تو کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں اول فرما برداروں میں سے، اول من اسلم یعنی فرما برداروں میں سے اول ہو جاؤں، ولا تکونن من المشرکین مشرکین میں سے مت بنوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے کہ بے شک انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیت ربی اگر میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، اور جو بچا لیا گیا ہٹا دیا گیا عنہ اس عذاب سے، یومئذ اس روز، فقد رحمہ تحقیق اس پر رحم کیا اللہ تعالیٰ نے۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی بڑی کامیاب واضح کام، اور یہ واضح کامیابی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پہنچائیں کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی آزمائش، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، کوئی ہٹانے والا نہیں ہے مگر وہی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو پہنچے کوئی خیر، کوئی بھلائی، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی ذات قادر ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ قاہر بھی ہے۔ قاہر کے معنی غالب کے، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ کیا ہے؟ غالب ہے، فوق عبادی اپنے بندوں پر۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات حکمت والی باخبر ذات۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، ٹھیک ہے، بڑی گواہی کا ذکر یہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل، آپ ان سے سوال کیجئے، أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، کہ کون سی چیز گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر ہے؟ قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ کی ذات، شہیدم بینی و بینکم، گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف وحی کیا گیا یہ قرآن تاکہ میں تم کو ڈراؤں اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو بھی یہ تعلیم پہنچے، ٹھیک ہے، اس میں عموم ہے، تو یہ بھی دلیل ہے کس بات کی؟ ختم نبوت، تاکہ میں اس قرآن کے ذریعے سے ڈراؤں آپ لوگوں کو۔ وَمَن بَلَغَ، اور جس کسی کو یہ تعلیم پہنچے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کی تعلیم آئندہ آنے والے لوگ۔ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، ٹھیک ہے، یہ تو گواہی ہوگی توحید پر اور رسالت پر۔ کیا تم لوگ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے کہ میں تو اس پر گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ بے شک وہی ذات معبود برحق ذات ہے، واحد و یکتا ذات ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بری ہوں اس چیز سے جو تم شرک کرتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی اس پیغمبر کو جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے کہ وہ بعد میں ایمان لے آئے تو وہ بھی اس چیز کو فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، بلکہ اپنی اولادوں سے بھی بڑھ کر وہ اس پیغمبر کے پیغمبر ہونے کو جانتے ہیں۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کا نقصان اٹھایا، فهم لا یؤمنون،
وہ ایمان لے کر نہیں آتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کون اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترا علی اللہ کاذبا، ان لوگوں میں سے کہ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کریں، او کذب بآیاتہ، یا اللہ تعالیٰ کی آیات اس کی نشانیوں میں سے کسی کی تکذیب کرے، جھٹلائے، انہ لا یفلح الظالمون، پس بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نہیں کامیاب ہوں گے ظلم کرنے والے، انہ لا یفلح الظالمون، کہ ظالم لوگ، ناانصافی کرنے والے لوگ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز کہ ہم ان تمام کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہ تمہارے وہ شرکاء کہاں گئے کہ جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے، الذین کنتم تزعمون، جن کو تم گمان کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا دعویٰ تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں۔ ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ثم لم تکن فتنتهم، پھر نہیں ہوگا ان کا فتنہ، ان کا فریب، ان کی شرارت، الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین، مگر یہ کہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار، اور اللہ کی قسم، اے ہمارے پروردگار کی قسم، ما كنا مشرکین، یعنی اللہ کی قسم جو کہ ہمارے پروردگار ہیں، ما كنا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان کی حقیقت کو بیان کرنا بتلا رہے ہیں کہ ان کو جھوٹ کی ایسی عادت پڑی کہ آخرت میں بھی وہ جھوٹ جو ہے نا وہ ان سے چھوڑ نہیں رہا، ٹھیک ہے، آخرت میں بھی جھوٹ بول رہے ہیں کہ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، کہ وہ کہیں گے کہ اے پروردگار ہم تو شرک کرنے والے نہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو عام طور پر پریشانی کی حالت میں انسان کچھ بھی کہا کرتے ہیں، لیکن آخرت کے حالات میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوری کیفیت، یعنی ان کی پوری کیفیت بندوں کے سامنے لانے کے لیے ان کو یہ قدرت دی، ٹھیک ہے، یہ وہاں پر بھی یہ جھوٹ ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی سوال اس پر پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض آیات قرآنی سے تو معلوم ہوتا ہے کہ لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، ٹھیک ہے، جیسے اس قسم کی آیات ہیں، اور بھی کہ وہاں جو ہے نا وہ کسی کو کلام کی قدرت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے نا، ان سے جو خطاب ہوگا، جو کلام ہوگا، یہ بطور اعزاز و اکرام کے نہیں ہوگا، بلکہ زجر و توبیخ کے لیے ہوگا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، کہہ دیجئے کہ کیسے، کیف کذبوا علی انفسہم، کیسے انہوں نے جھوٹ باندھا اپنے نفسوں پر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور گم ہو گیا ان سے، گم ہو گئے ما کانوا یفترون، جو وہ افترا باندھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو وہ بات بناتے تھے، افترا یعنی بنائی ہوئی بات جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ چیزیں ان سے گم ہو جائیں گی، ما کانوا یفترون، جن کو یہ بہتان باندھتے تھے۔ مطلب کیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے، ان کی حقیقت تو کوئی نہیں تھی، تو وہ تمام سہارے ان سے گم ہو جائیں گے، وضل عنہم، ختم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کی طرف کیا کرتے ہیں، يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، کان لگاتے ہیں، توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، یعنی ظاہری طور پر، یعنی دل سے تو بھی قبول کرنا نہیں چاہتے، وہ ظاہری طور پر یعنی دوسرے لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اس پیغمبر کی باتوں کو توجہ سے سنتے ہیں،
وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنا دیا ان کے دلوں پر بوجھ، أَن يَفْقَهُوهُ، یعنی پردے ہیں، أَن يَفْقَهُوهُ، کہ وہ اس کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں پر میں جو ہے نا کیا ہے، بوجھ ڈال دی. ٹھیک ہے، وقرا یعنی کہتے ہیں ڈانٹ، رکاوٹ کے، کہ اب یہ اس بات اگرچہ ظاہری طور پر تو یہ ایسی صورت بناتے ہیں کہ غور سے سن رہے ہیں، لیکن یہ سن نہیں سکیں گے. وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور دوسری رہی بات معجزات کی، نشانیوں کی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ہر قسم کی نشانی بھی دیکھ لیں تب بھی یہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے. حتی اذا جاؤوک یجادلونک، یہاں تک کہ جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، یجادلونک، آپ سے جھگڑتے ہیں، یقول الذین کفروا ان ھذا الا اساطیر الاولین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ جو کافر ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ نہیں ہے مگر اگلوں کے بے سند قصے. اساطیر یعنی لکھی ہوئی باتیں، الاولین اگلے لوگوں کی، مطلب صرف لکھی ہوئی ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے، مستند نہیں. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. ینہونا، ٹھیک ہے، دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی اس سے رکتے ہیں، دوڑتے ہیں. وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن اس سب میں کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ہی نفسوں کا نقصان کر رہے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ اس چیز کا جو ہے نا وہ کیا نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ تَرَىٰ، کہ اگر آپ ان کو دیکھیں، اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، کہ جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے، کھڑے کیے جائیں گے آگ پر. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے لوٹنا ہوتا. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، اگر ہمیں لوٹایا گیا تو ہم نہیں تکذیب کریں گے اپنے پروردگار کی آیات کی. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے اہل ایمان میں سے. ٹھیک ہے، لیکن اب اس وقت کی جو تصدیق یہ کر رہے ہیں یہ معتبر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، مشاہدے کے بعد کی جو تصدیق ہوگی وہ مشاہدے کی تصدیق ہوگی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی، ان کی تعلیمات کی تکذیب نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، یعنی ان کی ساری باتیں نہیں مانی جائیں گی. اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں، وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، کہ ہم اپنے پروردگار کی آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، عمل کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ آخرت جو ہے نا دارالعمل نہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ نہیں ہے، بل، تو بل کس کے لیے آتا ہے، اضراب عن الکلام السابق، پہلے کلام سے کلام کو پھیرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو کچھ بھی پہلے بات ہو گئی اس سے اب کلام کو پھیر کر نئی بات شروع ہوتی ہے بل کے بعد، اور وہی مقصودی کلام ہوتا ہے. بل بدا لہم ما کانوا یخفون من قبل، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے سامنے ظاہر ہو گئی وہ چیز، ما کانوا یخفون من قبل، جس کو اس سے پہلے یہ چھپاتے تھے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر بالفرض ان کو لوٹایا بھی جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، تو یہ کریں گے وہی کام جس سے یہ روکے گئے تھے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک یہ کیا ہے، جھوٹ بولنے والے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، صرف ہماری یہی دنیا کی زندگی، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور وہ جو ہے نا وہ نہیں اٹھائے جائیں گے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگر آپ دیکھیں ان کو کہ جب یہ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے سامنے،
قال الیس ھذا بالحق، تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا یہ برحق نہیں تھا؟ قالوا بلا وربنا، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، اے ہمارے اور ہمارے پروردگار کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، کہ چکھو عذاب کو جو تم انکار کیا کرتے تھے، یعنی کہ عذاب بغیر کسی سبب کے نہیں ہے، تو بعض سببیت کے لیے، بما کنتم تکفرون، بسبب ان چیزوں کے جو تم انکار کیا کرتے تھے، جھٹلایا کرتے تھے۔